اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے اور آج اس کی دوسری تاریخ ہے 28 جولائی یا 29 جولائی کو یوم عاشورہ ہے۔ اس کے متعلق اگلا جمعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا موضوع بھی ہمارے سامنے آئے گا، لیکن چونکہ گزشتہ جمعہ میں گزشتہ خطاب میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ جو UCC ہے اس کی اصل شروعات کہاں سے ہوئی اور اسلام پر جو دشمنان اسلام انگلی اٹھاتے ہیں اور اسلام کے جو قوانین اور ضوابط ہیں اسے غلط خیال کرتے ہیں اور اسے ظلم پر مبنی سمجھتے ہیں، ان کا یہ سمجھنا کہاں تک صحیح ہے، اور یہ جو ماحول بنایا گیا اسلام کے متعلق کہ اسلام دور جدید کا مخالف ہے، یہ تمام باتوں پر ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام دین فطرت ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے، یعنی مسلمان جو عمل کرتا ہے وہ وحی پر عمل کرتا ہے، اور اسلام کے جو بتائے ہوئے قواعد و قوانین ہیں وہ بھی وحی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئے۔ اس کے احکام انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہیں اور کامل حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔ اسلامی شریعت قدرت کا وہ لباس ہے جو جسم انسانی کے عین مطابق ہے۔
اس میں نہ کوئی جھول ہے نہ کوئی تنگی ہے، وہ اس کی قد و قامت پر پورا اترتا ہے، اور ستر پوشی کے ساتھ ساتھ زیب و زینت کا بھی کام دیتا ہے۔ جس طرح انسان کپڑوں کے ذریعے سے جسم بھی ڈھانپتا ہے اور زیب و زینت بھی اختیار کرتا ہے اور فخر بھی محسوس کرتا ہے، اسی طرح اگر اسلامی شریعت کو ایک لباس مان لیا جائے تو وہ لباس اس کے جسم کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ جس طرح لباس انسان ٹیلر کے پاس جا کر اپنے قد و قامت کے حساب سے، اپنے باڈی کے حساب سے میجرمنٹ دے کر بناتا ہے تاکہ یہ ڈھیلا نہ ہو جائے، ایک دم ٹائٹ اور تنگ نہ ہو جائے، اسی طرح اسلامی شریعت کا جو لباس ہے وہ انسان کے جسم کے ساخت کے حساب سے اور اس کے قد و قامت کے حساب سے برابر فٹ آنے والا ہے، اور اس سے زیادہ معتدل اور موزوں لباس کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، جو جس میں انسانی کے ساخت سے پوری ہم آہنگی رکھتا ہو۔ اور اسی طرح اسلام عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ اسلام نے عورتوں کو بھی بہت سارے حقوق دیے، وہ دنیا کی کسی تہذیب کو کسی قوم نے نہیں دیے۔ اسلام عورتوں کے حقوق کا مخالف نہیں ہے بلکہ اس کے حقوق اور عزت کا اصل محافظ ہے۔ جیسے کہ خطبے میں آیت تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا گیا اور آپ میں روح پھونکی گئی۔ اس کے بعد جب حوا کو پیدا کرنے کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کو لے کر ایک پتلا بنا کر ایک جسم بنا کر اس میں روح پھونکی تھی، اسی طرح حوا کو بھی ایک الگ سے مٹی لے کر الگ سے اس کا کام، اس کا پروسیس کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہی کے پسلی سے نکال کر کیا ہے عورت کو بنایا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت الگ مرد الگ نہیں ہے، عورت کے حقوق الگ مرد کے حقوق الگ نہیں ہے۔ جتنا درجہ اسلام مردوں کو دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ درجہ اسلام عورتوں کو دیتا ہے، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اجر کے استحقاق میں دونوں برابر ہیں، یعنی جو نیکی مرد کرتا ہے اگر وہی نیکی عورت کرے گی تو جتنا ثواب جتنا اجر مرد کو ملتا ہے اتنا ہی اجر و ثواب عورت کو بھی ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی مرد قربانی دے کر مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے جسے تھوڑا ثواب زیادہ ملے گا، اور عورت اپنے مقام پر اپنے گھر میں نماز ادا کر رہی ہے اس لیے اسے کم ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جتنا ثواب ایک نماز کے لیے فکس ہے، طے ہے، اسی کے حساب سے اسے بھی ثواب دیا جائے گا، اگرچہ کہ وہ نماز گھر میں ادا کر رہی ہے۔ اسی کو قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ دعا کو قبول بھی کیا جائے گا، اور اسی طرح جو اعمال وہ کریں گے چاہے مرد ہو چاہے عورت میں سے ہو، لا أُضِيعُ، ان کے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا حقوق جو عورت کو دیا گیا، نوزائیدہ بچی کو زندہ زمین میں گڑ جانے سے نجات ملی،
یہ رسم نہیں تھی بلکہ انسانیت کا قتل تھا۔ پہلے دور میں عورت کو کیا ہے، پیدا ہوتے ہی ذلت اور رسوائی سمجھ کر، عورت کا پیدا ہونا عیب سمجھ کر اسے زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے اسلام نے اس کام کو برا کہا، اور پوری قوم اس وقت جتنی بھی دنیا میں رہ رہے تھے، کسی کو ایک احساس تک نہیں تھا کہ یہ کام برا ہے، یہ قتل ہے۔ لیکن اسلام نے سب سے پہلے آواز اٹھائی کہ یہ انسانیت کا قتل ہے۔ جس طرح تم مرد ہو اسی طرح وہ بھی انسان ہے، جتنا تمہارا جینے کا حق ہے دنیا میں برابر اتنا ہی اس کا بھی حق ہے۔ چوتھی چیز، اسلام عورت کے لیے تربیت اور نفقے کے حق کا ضامن بنا کہ اسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج کی سہولت والی یہ تمام کے تمام اسے دیا گیا ہے۔ جب تک اس کی شادی نہ ہو یہ تمام چیزیں باپ کے کندھوں پر رکھی گئی، باپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کے علاج و معالجہ، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہو، اور اسے دین کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی باپ ایسا کرتا ہے تو اسے ثواب دیا جائے گا، اس پر اسے اجر دیا جائے گا۔ سمجھ رہے بات؟ تو اسے ذمہ دار بنایا گیا اور اسے دین کا مکمل ایک حصہ بنایا گیا۔ عورت کی تعلیم و تربیت کرنا، عورت کو کھلانا پلانا سب عبادت میں شامل فرمایا۔ اور پانچواں حق جو اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ ہے عورت کی تذلیل کرنے والے زمانے جاہلیت کے قدیم نکاح۔ زمانے جاہلیت میں جو نکاح ہوتے تھے جو رسم و رواج کے حساب سے، تو وہ در حقیقت زنا تھا، وہ نکاح نہیں تھا۔ تو اسلام نے ان سب کو باطل کر کے عورت کو عزت بخشی۔ وہ تمام طور و طریقے کو اسلام نے باطل قرار دیا، اور اسلام نے ایک پاکیزہ قانون اور پاکیزہ جو ہے ضابطہ طے کیا کہ ایک عورت کے لیے، ایک مرد کے لیے کسی بھی اجنبی عورت کو جب تک وہ اس کے نگاہ میں نہ آئے اسے دیکھنا، اسے چھونا تو دور کی بات ہے، اسے دیکھنا بھی حرام قرار دیا تاکہ اس کی عزت کیا ہو، محفوظ رہ سکے۔ اس طرح نہیں کہ جس طرح آج کے جو عقل کے اندھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے تنگی رکھی، تنگ نظری، اسے پردے میں رکھا، وہ کمانے نہیں جا سکتی، باہر گھوم نہیں پھر سکتی، یہ کہہ کر پوری دنیا کو ننگا کر دیا۔ اور اس کے اثرات اور ثمرات کیا ہوئے؟ آئے دن آپ لوگ پڑھتے رہتے کہ جتنے بھی فتنے نوجوانوں کے متعلق، جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں وہ عورت سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ تو اسلام نے عورت کی عزت کی خاطر، اس کی ناموس کی خاطر مرد کو یہ حکم دیا کہ جب تک ایک عورت آپ کے نکاح میں نہیں آئی اس وقت تک آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، دیکھنا بھی حرام ہے۔ اب اس سے بھی زیادہ عزت اسلام کے علاوہ کسی اور نے نہیں دیا۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی تہذیبیں دنیا میں ہیں جو ماڈرن کی جو تکرار کرتے رہتے ہیں، ماڈرن کا جو تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ان کے یہاں کیا ہے؟ مرد ڈھکا ہوا ہے، عورت ننگی۔
عورت کا لباس مرد کے لباس کے مقابلے میں چھوٹا ہے.